پاکستان کے موجودہ معاشی حالات میں ایک تنخواہ پر گھر چلانا مشکل ہو چکا ہے۔ ایسے میں خواتین کا معاشی طور پر خود مختار ہونا نہ صرف ان کی اپنی ذات کے لیے بلکہ ان کے خاندان کی بقا کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ ڈیجیٹل دور نے خواتین کے لیے وہ رکاوٹیں ختم کر دی ہیں جو انہیں گھر سے نکلنے سے روکتی تھیں۔ اب انٹرنیٹ اور موبائل فون کے ذریعے دنیا بھر کے مواقع آپ کے ڈرائنگ روم تک آ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں 15 ایسے ہنر بیان کیے جا رہے ہیں جو سیکھ کر پاکستانی خواتین باوقار طریقے سے اچھی آمدنی حاصل کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، سوشل میڈیا مارکیٹنگ۔ آج کے دور میں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے کا اصول سوشل میڈیا پر شفٹ ہو چکا ہے۔ پاکستان میں چھوٹے گھروں سے چلنے والے کاروبار سے لے کر بڑے برانڈز تک سب کی بقا فیس بک، انسٹاگرام، انٹو بلاگ اور ٹک ٹاک پر ہے، لیکن کاروباری مالکان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ روزانہ پوسٹیں بنائیں، کمنٹس کا جواب دیں اور الگورتھم کو سمجھیں۔ یہاں ایک سوشل میڈیا مینیجر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خواتین کے لیے یہ ایک آئیڈیل کام ہے کیونکہ یہ مکمل طور پر گھر بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس ہنر میں آپ کو یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ کس وقت پوسٹ لگانی ہے، کیپشن کیسے لکھنا ہے جو گاہک کو متوجہ کرے، اور ہیش ٹیگ کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ گاہکوں کے پیغامات کا شائستہ جواب دینا اور انگیجمنٹ بڑھانا بھی اسی کا حصہ ہے۔ آپ ایک وقت میں 3 سے 4 چھوٹے برانڈز کے پیجز سنبھال سکتی ہیں اور ہر کلائنٹ سے 15 سے 25 ہزار روپے ماہانہ چارج کر سکتی ہیں۔ یہ کام صرف موبائل فون سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور اس کی مارکیٹ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ نمبر 2، گرافک ڈیزائننگ۔ انٹرنیٹ ایک ویژول ورلڈ یعنی بصری دنیا ہے۔ ہر کمپنی کو اپنا لوگو چاہیے، ہر یوٹیوبر کو تھم نیل چاہیے اور ہر دکاندار کو اشتہار چاہیے۔ گرافک ڈیزائننگ ایک ایسا ہنر ہے جس کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہے۔ اگر آپ تخلیقی ذہن رکھتی ہیں تو یہ فیلڈ آپ کے لیے سونے کی کان ثابت ہو سکتی ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ڈیزائننگ کے لیے مہنگے کمپیوٹر اور بھاری سافٹ ویئر جیسے ایڈوب فوٹوشاپ یا السٹریٹر کی ضرورت ہے، لیکن اب کینوا جیسی ایپس نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آپ موبائل پر کینوا سیکھ کر بہترین پوسٹ اور فلائرز بنا سکتی ہیں۔ آپ اپنی خدمات فائور اور اپ ورک جیسے پلیٹ فارمز پر ڈالرز میں بیچ سکتی ہیں، یا مقامی سطح پر فیس بک گروپس کے ذریعے کلائنٹس ڈھونڈ سکتی ہیں۔ شادی کارڈ سے لے کر بزنس کارڈ تک ہر چیز ڈیزائنر کی محتاج ہے۔ یہ ہنر سیکھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا لیکن اس کا منافع بہت زیادہ ہے۔ نمبر 3، کنٹینٹ رائٹنگ۔ الفاظ میں جادو ہوتا ہے اور ڈیجیٹل دنیا میں الفاظ ہی سیلز مین کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کی اردو یا انگریزی زبان پر گرفت مضبوط ہے اور آپ کو لکھنے کا شوق ہے تو کنٹینٹ رائٹنگ آپ کے لیے بہترین کیریئر ثابت ہو سکتا ہے۔ ویب سائٹس کو گوگل پر اوپر لانے کے لیے آرٹیکلز کی ضرورت ہوتی ہے، یوٹیوبرز کو بولنے کے لیے اسکرپٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور آن لائن سٹورز کو اپنی مصنوعات کی تعریف لکھنے کے لیے رائٹر درکار ہوتے ہیں۔ یہ کام مکمل طور پر گھر سے کیا جا سکتا ہے اور اس میں کسی سرمایہ کی ضرورت نہیں۔ آپ کو صرف اچھی ریسرچ کرنا اور دلچسپ انداز میں لکھنا آنا چاہیے۔ آج کل کاپی رائٹنگ کی بھی بہت مانگ ہے جس کا مقصد الفاظ کے ذریعے چیزیں بیچنا ہے۔ پاکستانی خواتین گھر بیٹھ کر بین الاقوامی بلاگز اور ویب سائٹس کے لیے لکھ کر اچھی خاصی غیر ملکی کرنسی کما سکتی ہیں۔ اگر آپ انگریزی میں کمزور ہیں تو اردو رائٹنگ جیسے ڈرامہ ریویوز، کہانیاں یا خبری آرٹیکلز میں بھی بہت مواقع موجود ہیں۔ نمبر 4، ویڈیو ایڈیٹنگ۔ موجودہ دور ویڈیو کا دور ہے لیکن لوگ پڑھنے سے زیادہ ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک، یوٹیوب شارٹس اور انسٹاگرام ریلز کی مقبولیت نے ویڈیو ایڈیٹر کی مانگ میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ ہر انفلوئنسر اور بزنس کو اپنی ویڈیوز کو پروفیشنل اور پرکشش بنانے کے لیے ایڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔
خواتین کے لیے یہ ہنر سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب کمپیوٹر کے پیچیدہ سافٹ ویئرز کی جگہ موبائل ایپس جیسے کیپ کٹ اور ان شارٹ نے لے لی ہے، جنہیں سیکھنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ ویڈیوز میں کٹ لگانا، میوزک شامل کرنا اور ایفیکٹس ڈالنا سیکھ لیں تو آپ گھر بیٹھے ماہانہ لاکھوں کما سکتی ہیں۔ خاص طور پر شادی بیاہ کی ویڈیوز یا ویلاگز کی ایڈیٹنگ سے بہت پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے جس میں آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گی اتنا ہی آپ کا ریٹ بڑھتا جائے گا۔ نمبر 5، ورچوئل اسسٹنٹ۔ ورچوئل اسسٹنٹ VA کا مطلب ہے انٹرنیٹ کے ذریعے کسی کا سیکریٹری بننا۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں لوگ اور کمپنیاں بہت مصروف ہیں اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے فل ٹائم مہنگا ملازم رکھنے کی بجائے ورچوئل اسسٹنٹ ہائر کرتے ہیں۔ کیونکہ کرنسی کا فرق ہے، وہ جو معاوضہ ڈالرز میں دیتے ہیں وہ ان کے لیے کم ہوتا ہے، لیکن پاکستانی روپے میں بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ ایک ورچوئل اسسٹنٹ کے کاموں میں ای میلز کا جواب دینا، میٹنگز کا شیڈیول بنانا، ڈیٹا انٹری کرنا، فلائٹس بک کروانا یا انٹرنیٹ پر ریسرچ کرنا شامل ہے۔ اس کے لیے آپ کو منظم، آرگنائزڈ ہونا چاہیے اور آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے۔ پاکستانی خواتین جو پڑھی لکھی ہیں لیکن گھر سے باہر جا کر جاب نہیں کر سکتی، ان کے لیے یہ بہترین آپشن ہے۔ آپ لنکڈ ان یا اپ ورک کے ذریعے غیر ملکی کلائنٹس تلاش کر سکتی ہیں۔ یہ ایک باعزت اور ہائی پیڈ جاب ہے۔ نمبر 6، آن لائن ٹیوشن۔ تعلیم کا شعبہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتا۔ کووڈ کے بعد دنیا آن لائن تعلیم کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ اگر آپ کسی مضمون میں ماہر ہیں یا آپ کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھانا آتا ہے تو آپ کے پاس پوری دنیا کی مارکیٹ موجود ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی والدین اپنے بچوں کو اردو، اسلامیات اور قرآن پڑھانے کے لیے پاکستان سے ٹیوٹرز ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی انگریزی، سائنس یا ریاضی اچھی ہے تو آپ OA لیول کے طلبہ کو آن لائن پڑھا سکتی ہیں۔ آن لائن ٹیوشن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کا تعین خود کرتی ہیں۔ آپ زوم یا اسکائپ کے ذریعے کلاسز لے سکتی ہیں۔ بہت سی ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جیسے پریپلی، جہاں آپ اپنی پروفائل بنا کر دنیا بھر کے اسٹوڈنٹس حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ کام گھریلو خواتین کے لیے بہترین ہے کیونکہ اس میں گھر سے باہر جانے کی زحمت نہیں اور آمدنی بھی ڈالرز یا پاؤنڈ میں ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، ای کامرس اور ری سیلنگ۔ کاروبار کرنے کے لیے اب لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ اور دکان کی ضرورت نہیں رہی۔ ری سیلنگ ایک ایسا ماڈل ہے جس میں خواتین صفر انویسٹمنٹ سے کام شروع کر سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہول سیلرز، تھوک فروشوں کے واٹس ایپ گروپ جوائن کریں جو کپڑے، بیڈ شیٹس، جیولری یا میک اپ بیچتے ہیں۔ آپ کو صرف ان کی مصنوعات کی تصاویر اپنے واٹس ایپ سٹیٹس، فیس بک گروپس یا انسٹاگرام پر شیئر کرنی ہوتی ہیں۔ جب کوئی گاہک آرڈر دیتا ہے تو آپ ہول سیلر کو آرڈر فارورڈ کر دیتی ہیں اور اپنا منافع رکھ لیتی ہیں۔ ہول سیلر وہ چیز براہ راست گاہک کو بھیج دیتا ہے، اکثر آپ کے نام کے ساتھ۔ اس ماڈل کو ڈراپ شپنگ بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو نہ چیز خرید کر سٹاک کرنے کی ٹینشن ہوتی ہے اور نہ ہی پارسل پیک کرنے کی۔ ہزاروں پاکستانی گھریلو خواتین اس ماڈل کے ذریعے اپنا کچن چلا رہی ہیں۔ نمبر 8، مصنوعی ذہانت کا استعمال۔ سال 2026 اور اس کے بعد کا دور مصنوعی ذہانت AI کا دور ہے۔ جو لوگ AI سے ڈر رہے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے اور جو اسے سیکھ لیں گے وہ راج کریں گے۔ مڈ جرنی، چیٹ GPT، جیمنی اور دیگر AI ٹولز کو استعمال کرنا ایک بہت بڑا ہنر بن چکا ہے۔ اگر آپ ایک رائٹر ہیں تو آپ AI کی مدد سے 10 گھنٹے کا کام 1 گھنٹے میں کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ڈیزائنر ہیں تو AI سے آئیڈیاز لے سکتی ہیں۔ کمپنیاں اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہیں جو AI پرامپٹ انجینئرنگ جانتے ہوں، یعنی AI کو صحیح کمانڈ دے کر اس سے کام لینا جانتے ہوں۔ خواتین گھر بیٹھے ان ٹولز کو سیکھ کر فری لانسنگ مارکیٹ میں اپنی ویلیو بڑھا سکتی ہیں۔ یہ ہنر آپ کی پیداواری صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور آپ کو سمارٹ ورکر بناتا ہے۔ یہ مستقبل کی سب سے اہم سکل ہے۔ نمبر 9، فیشن ڈیزائننگ اور سلائی۔ پاکستان میں کپڑوں کا کاروبار کبھی مندہ نہیں ہوتا۔ خواتین ہر موسم، ہر تہوار اور ہر شادی پر نئے کپڑے بناتی ہیں، لیکن اچھے درزیوں کا ملنا اور ان کے نخرے برداشت کرنا ایک عذاب ہے۔ اگر آپ کو جدید کٹنگ اور نفیس سلائی آتی ہے تو آپ گھر بیٹھے اپنا چھوٹا بوتیک شروع کر سکتی ہیں۔ صرف سادہ سلائی نہیں بلکہ ڈیزائننگ سیکھیں۔
इंटरनेट से नए फैशन ट्रेंड्स देखें और कपड़ों पर नित नए तजर्बात करें। अगर आपकी सिलाई में सफाई है और आप वक्त की पाबंद है तो मोहल्ले की खवातीन आपकी पक्की गाहक बन जाएंगी। आप तैयार कपड़े बनाकर ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेज के जरिए भी बेच सकती हैं। इस काम में मुनाफे का मार्जिन बहुत ज्यादा है। आप 2000 का कपड़ा लेकर इस पर डिजाइनिंग करके इसे 5000 या 6000 में बेच सकती हैं। ये एक ऐसा रवायती हुनर है जो हमेशा डिमांड में रहेगा। नंबर 10, कुकिंग और होम शेफ। आजकल शहरों में मसरूफियत इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास खाना पकाने का वक्त नहीं, लेकिन वो होटलों के गैर मियारी और महंगे खाने से भी तंग है। लोग अब घर के जायके और साफ सुथरी होम मेड फूड को तरजीह देते हैं। अगर आपके हाथ में जायका है तो आप होम शेफ बन सकती हैं। आप दफातर के लिए लंच बॉक्स सर्विस शुरू कर सकती हैं या फूड पांडा के जरिए घर से खाना बेच सकती हैं। इसके अलावा बेकिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सालगिरह के लिए कस्टमाइज्ड केक्स, ब्राउनीज और कुकीज बनाकर ऑनलाइन बेचना इंतहाई मुनाफा बख्श है। इस काम की मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम बेहतरीन जगह है। खाने की अच्छी तस्वीर लगाएं, सफाई का ख्याल रखें और मुनासिब कीमत रखें। ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें ग्राहक बार बार आपके पास आता है। नंबर 11, ब्यूटिशियन और मेकअप। पाकिस्तान में शादियों का सीजन सारा साल चलता है और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो सबसे खूबसूरत नजर आए। ब्यूटिशियन का कोर्स या मेकअप आर्ट सीखना एक बेहतरीन सरमायाकारी है। आप यूट्यूब से या किसी इंस्टीट्यूट से ये हुनर सीख सकती हैं। आप अपने घर के कमरे को ब्यूटी सैलून में तब्दील कर सकती हैं जहां सिर्फ खवातीन की एंट्री हो। इसके अलावा आप बतौर फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट भी काम कर सकती हैं, यानी क्लाइंट के घर जाकर इसे तैयार करना। ब्राइडल मेकअप और पार्टी मेकअप में मुंह मांगे पैसे मिलते हैं। इसके साथ साथ फेशियल, हेयर कटिंग और स्किन केयर की सर्विसेज देकर भी अच्छी कमाई की जा सकती है। ये हुनर आपको माली तौर पर बहुत मजबूत बना सकता है क्योंकि इसमें रोजाना की बुनियाद पर कैश आता है। नंबर 12, मेहंदी आर्ट। मेहंदी बरसगीर की सकाफत का अहम हिस्सा है। ईद हो, चांद रात हो, शादी हो या कोई भी तकरीब, मेहंदी के बगैर अधूरी समझी जाती है। अगर आपका हाथ आर्टिस्टिक और नफीस है तो आप मेहंदी लगाने का हुनर सीखें। आजकल अरेबिक, इंडियन और सूडानी मेहंदी के डिजाइन्स बहुत मकबूल हैं। ये एक ऐसा काम है जिसमें सरमायाकारी ना होने के बराबर है। सिर्फ मेहंदी की कौन्स, लेकिन आमदनी बहुत शानदार है। एक मेहंदी आर्टिस्ट शादी के सीजन में दुल्हन की मेहंदी के हजारों रुपए चार्ज करती है। चांद रात पर तो मेहंदी वालियों को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। आप अपना इंस्टाग्राम पेज बनाकर अपने डिजाइनर की नुमाइश कर सकती हैं और वहां से बुकिंग ले सकती हैं। ये हुनर सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन ये आपको एक हुनरमंद आर्टिस्ट बना देता है। नंबर 13, कैलीग्राफी और आर्ट। जमालियाती ज़ौक़ रखने वाली खवातीन के लिए आर्ट और क्राफ्ट एक बेहतरीन ज़रिया मुआश है। हाथ से बनी पेंटिंग्स, खत्ताती के फ्रेम्स और खास तौर पर रॉल आर्ट आजकल ट्रेंड में हैं। लोग अपने घरों को सजाने या दोस्तों को तोहफे देने के लिए हाथ से बनी हुई चीजों को बहुत अहमियत देते हैं। आप कुरानी आयात की खताती करके नामों वाले की चेन्स बनाकर या रॉल से बनी घड़ियां और कोस्टर्स बनाकर ऑनलाइन बेच सकती हैं। एटसी जैसी वेबसाइट्स पर हाथ से बनी चीजें डॉलर्स में बिकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी दराज और इंस्टाग्राम के जरिए इनकी बड़ी मार्केट है। ये काम आपके अंदरूनी सुकून का बायस भी बनता है और आमदनी का जरिया भी। अगर आप में तख्लीकी सलाहियत है तो इसे जाया ना करें, इसे प्रोडक्ट में तब्दील करें। नंबर 14, अंग्रेजी बोलचाल। बज़ाहिर ये कोई कारोबार नहीं लगता, लेकिन हकीकत में अच्छी अंग्रेजी बोलना एक ऐसी स्किल है जो बाकी तमाम हुनरों की कीमत बढ़ा देती है। ये आपके एतमाद में बेपनाह इजाफा करती है। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करने में आसानी होगी, जिससे आप ज्यादा कमा सकेंगी। इसके अलावा अच्छी अंग्रेजी की बुनियाद पर आप घर बैठे कॉल सेंटर्स में जॉब कर सकती हैं या कस्टमर सपोर्ट की खिदमत दे सकती हैं। अंग्रेजी ज़बान आपके लिए इल्म के दरवाजे खोलती है, क्योंकि इंटरनेट पर ज्यादातर जदीद इल्म अंग्रेजी में है। आप ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस देकर दूसरी खवातीन और बच्चों को भी सिखा सकती हैं। ये एक ऐसा हुनर है जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपके काम आता है और आपको प्रोफेशनल बनाता है। नंबर 15, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसा कमाना एक हुनर है, लेकिन पैसे को संभालना और बढ़ाना इससे भी बड़ा हुनर है।
بدقسمتی سے خواتین کو اکثر مالی معاملات سے دور رکھا جاتا ہے۔ فائنینشیل لٹریسی سیکھنا ہر خواتین کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو بجٹ بنانا، بچت کرنا اور سب سے بڑھ کر سرمایہ کاری کرنا آنا چاہیے۔ یہ سیکھیں کہ پیسے کو بینک میں رکھنے کی بجائے اسے سونے، سٹاکس یا میوچل فنڈز میں کیسے انویسٹ کیا جاتا ہے۔ کمیٹی ڈالنا اچھا ہے، لیکن یہ سیکھیں کہ مہنگائی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ہنر آپ کی جمع پونجی کو محفوظ بناتا ہے اور اسے بڑھاتا ہے۔ جب آپ کو پیسوں کی سمجھ بوجھ ہوگی تو آپ اپنے گھر اور اپنے چھوٹے کاروبار کو زیادہ بہتر انداز میں چلا سکیں گے۔ یہ ہنر آپ کو مستقبل کے مالی بحرانوں سے بچانے کے لیے ڈال کا کام کرتا ہے۔ کامیابی کا راز فوکس میں ہے۔ ان 15 ہنروں میں سے ہر ایک میں پیسہ ہے، لیکن آپ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ اپنی دلچسپی اور مزاج کے مطابق صرف کوئی ایک ہنر منتخب کریں اور اگلے 6 مہینے اس میں مہارت حاصل کرنے پر لگا دیں۔ یوٹیوب پر مفت کورسز موجود ہیں۔ موبائل فون کو وقت ضائع کرنے کا آلہ نہ بنائیں، بلکہ اسے اپنی تقدیر بدلنے کا ہتھیار بنائیں۔ آج پہلا قدم اٹھائیں، منزل آپ کی منتظر ہے اور ہم تو آپ کی کامیابی تک ہیں ہی آپ کے ساتھ۔